الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی والذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عرش کا میاں نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے ہم دین سیریز کو کنٹینیو کریں گے۔ آج ہم انشاءاللہ ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں جو ہے عطا کیا ہے۔ رمضان المبارک کیا ہے؟ یہ بابرکت مہینہ ہے، یعنی کہ اس مہینے میں اللہ پاک نے کئی ہمیں جو ہے انعامتیں عطا کی ہے، یعنی کہ ہم اگر ایک اللہ پاک نے جو ہے ہمیں شب قدر بھی عطا کیا ہے، یعنی کہ ایک شب عطا کیا ہے، اس میں جو ہے اللہ پاک نے ہمیں اگر ہم اس شب میں جو ہے اگر ہم عبادت کریں گے تو ایک رات کا ثواب جو ہے 1000 مہینے سے افضل بتایا گیا ہے۔ اور ہمیں جو ہے اللہ پاک نے جو ہے کئی انعامتیں عطا کی، کئی فضائل عطا کیے، یعنی کہ نفل کا ثواب اگر ہم ایک نفل کریں گے تو ایک فرض کا ثواب ملے گا، اور ایک فرض کریں گے تو ہم 70 فرض کا عطا کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے اب دیکھیں یہ کیا ہے؟ فضائل ہے، یعنی کہ ہر مہینے میں اللہ پاک جو ہے کہیں ہر مہینے میں ہر کام میں ہر چیز میں اللہ پاک نے فضائل بھی رکھا ہے اور حقائق رکھا ہے، یعنی کہ فضائل بغیر ایمان کے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے فضائل یعنی کہ فضائل کو پانے کے لیے، فضائل کو حاصل کرنے کے لیے حقائق حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی کہ کلمہ طیب سیکھنا ضروری ہے۔ یعنی کون سا بھی مہینہ ہو دین اور ایمان سے ہی ہے، یعنی کہ اس سے کنیکشن ہی ہے، یعنی کہ اس کے ہٹے کچھ نہیں ہے، یعنی کہ دین اور ایمان کو سمجھنا چاہیے، یعنی کہ دین اور ایمان کو سمجھیں گے تو ہم فضائل حاصل کر سکیں گے۔ یعنی کہ بائی ون گیٹ ون فری کا ہے، یعنی کہ اب دیکھیں ہم فری کا لے رہے ہیں اب چلے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں اب کئی شاپ میں جو ہے سیل لگی، یعنی کہ کپڑوں کی سیل لگی یا کچھ بھی چیز کی سیل لگی، تو اگر ایک چیز لیے تو ایک چیز فری ہے، اگر ہم جا کر جو ہے فری کی چیز دیو تو دیتے نہیں دیتے، خریدنا پڑتا۔ اسی طرح سے ہمیں جو ہے ایک حقائق حاصل کریں گے تو فضائل ہمیں حاصل کر سکیں گے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال کو جو ہے ہمیں خرچ کرنا ہے، یعنی کہ اگر ہم جان اور مال ہم نہیں خرچ کریں گے مگر پورا ثواب اللہ پاک سے مانگ رہے تو یہ نہیں ہوتا۔ ہمیں جان اور مال یعنی کہ اپنے وقت کو ہمیں جو ہے دین سیکھنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، علم لا الہ سیکھنے کے لیے لگانا ہے، یعنی کہ ایمان سیکھنا ضروری ہے۔ ایمان سیکھیں گے ہی تو اللہ پاک کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے عمل قبول ہوں گے، کیونکہ ایمان کیا ہے؟ ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندے کے دل میں تصدیق ہوتا ہے تو بندہ ایمان والا بنتا ہے، اور یہ بندہ جو ہے جب ایمان والا بنتا ہے تو جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے ہمیں کئی عمل دیے، یعنی کہ جو بھی عمل ہم کریں گے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا ہے، مگر بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ جب ایمان نہیں سیکھتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی عمل کرتا ہے تو بندہ جو ہے یا تو اپنے لیے کرتا ہے یا تو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، لوگوں کے لیے کرتا ہے، یہ قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان جب بندے کے دل میں آتا ہے تو بندہ جو ہے اپنا میں پناہ نکال دیتا ہے، یعنی کہ لوگوں کا مخلوق کا میں پناہ مخلوق کی حاجت روائی پر نکال دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت ہے، اس کے دل میں تصدیق ہوتا ہے۔ جب بندے کے دل میں تصدیق ہوتا ہے تو ایمان والا بن جاتا ہے۔ تو ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہر مہینے کے، یعنی کہ رمضان المبارک چل رہا ہے، اب روزے کے بھی مسائل، روزے کے بھی فضائل جب ہمیں حاصل کرنا ہے تو ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے۔ بغیر ایمان کے ہم کون سا بھی عمل اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبول نہیں ہونے والا ہے، اور بغیر ایمان کے ہم کون سا بھی فضائل ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیے ایمان سیکھنے کے لیے ایمانی واقعات دیکھتے ہیں، ایمان سیکھنے کے لیے ایمان والوں کی زندگی دیکھتے ہیں، یعنی کہ ایمان جس سے ملا اور جس کو ملا اس کی زندگی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایمان دینے والے کون ہیں؟ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ایمان لینے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ ہے، کیونکہ صحابہ جو ایسی مقدس جماعت ہے جو کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو ہے ایمان لیا ہے، یعنی کہ یہ ایسی جماعت ہے قیامت تک جو ہے ایسی جماعت آنے والی نہیں ہے، یعنی کہ ہم ان کی زندگی سے ایمان کیسا لانا ہے، ایمان کیسا حاصل کرنا ہے، وہ ہم آج انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ
کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے جو ہے رمضان المبارک میں کہیں کہیں نسبت عطا کی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ پاک نے جو ہے جیسے کہ ہم نے 3rd رمضان المبارک کو دیکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا، اور جو ہے 10 رمضان کو دیکھا کہ یوم وصال حضرت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طرح سے جو ہے آج ہم نے دیکھا، میری بہن نے بھی جو ہے اس پر جو ہے بیان کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے یوم ولادت کا دن ہے۔ اسی طرح سے 17 الرمضان المبارک کو جو ہے ایک تو جو ہے ہمارے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو ہے یوم وصال ہے، اور اسی طرح سے اور اس دن یعنی کہ 17 الرمضان المبارک کو جو ہے یہ نسبت جو ہے غزوہ بدر یعنی کہ جنگ بدر سے جو ہے نسبت ہے، یعنی کہ یہ جنگ بدر یعنی کہ اسے غزوہ بدر کیوں کہا جاتا ہے، یعنی غزوہ بدر اس لیے کہا جاتا ہے اس میں جو ہے بانفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شامل ہوئے تھے، یعنی کہ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے، یعنی کہ یہ تاریخی واقعہ، یعنی کہ یہ دو ایسے دو واقعات جو ہمارے اسلام میں جو ہوئے ہیں یہ کبھی نہیں ہوں گے، یعنی کہ ایک واقعہ تو جو ہے کربلا کا واقعہ اور ایک واقعہ کیا ہے جنگ بدر کا واقعہ، یعنی کہ جنگ بدر کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے لڑنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو فتح عطا کی، یعنی کہ اس کا بیک گراؤنڈ یعنی کہ اس کے ایک تو پہلو یہ ہے کہ غزوہ بدر اسے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانفیس جو ہے اس میں جو ہے شامل تھے، اور ایک پہلو یہ بھی سمجھنے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے یہاں پہ ایک چیز سکھا رہے ہیں، کیا چیز سکھا رہے ہیں کہ اپنے عمل سے پریکٹیکل بتا رہے کہ ہم ہر فیلڈ میں ٹھہرنا ہے، یعنی کہ ہمیں جو ہے کچھ بھی کام رہو کچھ بھی رہو ہمیں ہر فیلڈ میں ٹھہرنا ہے، یعنی کہ کیسا کرنا ہے کیسا ایمان کے ساتھ ٹھہرنا ہے وہ بتاتے ہیں یہاں پہ۔ اور یہ کب ہوا، یہ 2 ہجری 17 الرمضان المبارک کو جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، اور ایک قرآن مجید میں جو ہے اللہ پاک جو ہے اس واقعہ کے بارے میں جو ہے بتاتے ہیں، یعنی کہ اس واقعہ سے جو ہے متعلق جو ہے ایک آیت بتاتے ہیں کہ سورہ ال عمران آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کہ جنگ بدر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل مندوں کے لیے نشانی بتائی گئی ہے، یعنی کہ نشانیاں بتائی گئی ہے۔ اب نشانیاں یعنی کہ نشانی کیا ہے، یعنی کہ اس واقعہ میں جو نشانیاں جو دکھتی ہے وہ کیا ہے، ایمان کی نشانی، محبت کی نشانی، تقوی کی نشانی، توحید کی نشانی، عبادت کی نشانی، فرمانبرداری کی نشانی، خود سپردی کی نشانی، عقیدے کی نشانی، ادب کی نشانی، اسلام کی نشانی، ایمان کی نشانی، احسان کی نشانی۔ اسی طرح سے اور ایک چیز یہ بتائی گئی کہ واقعہ میں آنکھ والوں کے لیے عبرت ہے۔ اب دیکھیں آنکھ والوں کے لیے عبرت یعنی کہ آنکھ سے کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں، یعنی دیکھنے سے بتایا گیا ہے، یعنی کہ دیکھنا یعنی کہ اب اللہ کے رسول کے پاس دیکھنا ہے، دیکھنے سے مراد کیا ہے، ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ اسلام، ایمان، احسان، یعنی کہ بندہ جب اللہ کو مان لیتا ہے تو اسلام قبول کر لیتا ہے، اور جب بندہ جان لیتا ہے یعنی کہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو بندہ جو ہے دل میں جب اس کے دل میں کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو بندہ جو ہے دیکھنے والا بن جاتا ہے، یعنی کہ احسان کی عبادت پا لیتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ جو ہے اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ عقل مندوں کے لیے نشانی بتائی گئی، یعنی کہ غزوہ بدر جو ہوا یعنی کہ 17 الرمضان المبارک کو جو ہوا اس میں جو ہے عبرت کی نشانیاں بتائی گئی ہے، اور یہ واقعہ آنکھ والوں کے لیے عبرت بتایا گیا ہے، یعنی کہ یہ واقعہ ہمارے لیے لیسن ہے، یعنی کہ جو دیکھنے والے اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے لیسنز بتائی گئی، یعنی کہ اس غزوہ بدر سے جو ہے لیسنز حاصل کرے، یعنی غزوہ بدر کے بارے میں قرآن مجید میں تک بتایا گیا، یعنی کہ ایمانی واقعہ ہے، تو یہ واقعہ ایسا واقعہ ہمارے دل میں بھی ہمارے بھی ایمان کو ہمیں ڈالنا ہے، ایمان کی دیکھیں تجدید کرنا ہے، یہ نہیں کہ آج ہم ایمان سیکھ لیے آج چھوڑ دے کہ ہم عمل کے پیچھے نہیں لگ جانا ہے۔ دیکھیں ہم نے کیا کیا، بچپن میں کلمہ پڑھا 5 سیکنڈ میں چھوڑ کے ہم نے کیا کیا، عمل کے پیچھے لگ گیا۔ اب آج بھی ہم نے کیا کیا، آج ہم کلاس اٹینڈ کرتے ہیں یعنی کہ ہم حلقہ اٹینڈ کرتے ہیں، پھر دوسرے دن کیا ہوتا ہے ہم پھر چینج ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ ہر سیکنڈ ہر لمحہ ہمیں جو ہے ایمان سیکھتے رہنا ہے، یعنی کہ ایمان کی تجدید کرتے رہنا ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی دیکھا کہ ایمان کی تجدید ہمیں کرتے رہنا ہے، جب تک ہماری سانس چلتی رہے گی ہم ایمان کی تجدید کرتے رہنا، کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے، شیطان کیا ہے، ایمان کا چور ہے، تو ہمیں ایمان سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں تصدیق کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے اسلام کی نشانی جو دکھتی ہے ہمیں اس واقعہ میں جو ہے ایک کیا ہے، اسلام کے معنی کیا ہے، ماننا، کیسا
ماننا، فرمانبرداری کرنا، یعنی کہ خود سپردی کر اپنے آپ کو حوالے کر دینا، یعنی کہ بلا چوچنا اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دینا. یہ کیا ماننا ہے، کیسا ماننا؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا، جیسا حکم پیش کیا ویسا ہمیں ماننا ہے. چوچنا نہیں کرنا، یہ سب چیزیں نہیں کرنا، جیسا حکم دیا گیا ویسا ہمیں جو ہے مان لینا ہے. اسی طرح سے اس واقعہ سے جو ہمیں اسلام کی جو نشانی ملتی ہے وہ نشانی کیا ہے؟ حکم کو مان لیے. یعنی کہ بدری صحابی، یعنی کہ جو صحابی رسول تھے، یہ جو جس میں جو جنگ میں جو یہ شامل ہوئے، وہ لوگ جو ہے فوراً جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی، یہ کہ جب اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ مسلمان یعنی کفار مشرکین جو ہے مسلمان کو مٹانے کے لیے ایک جنگ کے بارے میں سوچے اور جنگ کے لیے آگے بڑھنے لگے، یعنی کہ مکے سے مدینے کی طرف جب آگے بڑھنے لگے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مشورہ لیا، یعنی کہ پہلے مشورہ لیا. مشورہ کیا لیا؟ مشورہ لے کر بتایا کہ ایسا جنگ آ رہی ہے، جیسے جنگ کے لیے جو ہے کفار مشرکین آ رہے ہیں، جنگ لڑنا ہے. تو جب مشورہ لیا تو جو پہلے صحابی جو ٹھہرے وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے، آپ حکم دیں، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. پھر بعد میں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ٹھہرے. پھر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیے، آپ مشورہ دیں، ہم جو ہے ہمارے ماں باپ ہم آپ پہ قربان، ہم ہمارے جان قربان دے دیتے ہیں. یعنی کہ حکم ملتے ہی جو ہے فوراً جو ہے مان لیے. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے مشورہ فرمایا. جب پھر مشورہ فرمایا تو انصار صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرا اشارہ تمہاری طرف ہے. پھر جو ہے اس میں سے جو ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اٹھ گئے اور کھڑے ہو کے کہا کہ یہ تو مکہ والے کیا چیز ہے، یعنی جو کفار مشرکین کیا چیز ہے، اگر آپ حکم دے تو ہم جنات سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہے. یعنی کہ آپ بدر کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ حکم دے تو ہم سواری کو سمندر میں ڈال دیں گے، یعنی کہ ریڈی ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے. پھر اس میں جو ہے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، یعنی کہ ایک صحابی جو ہے اٹھ کر کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں ہم فوراً مان لیں گے. یعنی کہ یہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہے. یعنی کہ قوم موسیٰ میں کیا، جب جنگ چھڑی گئی تھی تو جب کہ قوم کے جو لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کے، وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. پیچھے ہٹ کر کہا کہ اے موسیٰ تم لڑو اور تمہارے رب لڑو، ہم بیٹھ کر جو ہے تماشا دیکھیں گے. یعنی کہ قوم موسیٰ نہیں ہے، ہم قوم امت محمدیہ ہے. ہم دیکھیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس وقت تک لڑیں گے جب تک آپ اللہ پاک خود جو ہے ہمیں فتح عطا نہیں دے گا، اور ہم جب تک باقی رہیں گے ہم اپنے آپ کو قربان کرتے رہیں گے. یعنی کہ دیکھیے صحابہ کی کیسی فرما برداری تھی. اب اسی طرح سے ہماری بھی ایک جنگ چل رہی ہے، وہ جو جنگ ہم قیامت تک چلتی رہیں گی. یہ جنگ ایسی جنگ ہے، یہ غلام رسول کی جنگ ہے. یعنی کہ شیطان ہمارے پیچھے لگے ہوا ہے. اب ہم دیکھیں ہم کیسی فرما برداری کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، یعنی کہ حکم کو ہم مان رہے ہیں یا ہم شیطان کے حکم کو مان رہے ہیں. تو ہم دیکھیں ہم ہماری ریکیلکولیٹ کر لیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا یہ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، یہ آنکھ والوں کے لیے نشانی ہے. یعنی کہ ہم آنکھ والے بنے کہ دیکھنے والے بنے. یعنی کہ دیکھنے والے کب بنیں گے؟ جب بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندے کے دل میں تصدیق ہوگی تو بندہ دیکھنے والے بنے گا. جب دیکھیں گا تو اس کے ایمان میں تجدید ہوتی ہے، یعنی کہ ریفریش ہوتے رہیں گا اس کا ایمان. اب اگر بندہ شیطان کو دیکھیں گا، شیطانی کاموں کو دیکھیں گا تو بندے کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ بندے کے دل میں کفر شرک نفاق ہوگا. کیونکہ کفر شرک نفاق آتے رہیں گا تو ہمیں جو ہے دل کو پاک کرنے کے لیے کلمے کی تصدیق ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، تقدیس کرنا ہمارے دل میں ضروری ہے. اب دیکھیے بدری صحابی کیسی فرما برداری کریں. ہم دیکھیں ہم کس کی فرما برداری کریں، ہم کس کے حکم کو مار رہے ہیں؟ ہم شیطان کے حکم کو مار رہے ہیں. شیطان جو بتایا، جو مخلوق کے پیچھے لگے، ہم شیطان مخلوق کی فرما برداری، ہر چیز میں ہم فرما برداری کرتے، ہر چیز کے فرمائے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا دیا یہ دیکھنے والے. اب دیکھیے اب دیکھنے والے بننا ہے. اب دیکھیے ہم میری بیٹی کو میں کیا کرتی ہوں، میں میری بیٹی بول کر جو ہے اسے دیکھتی ہوں. اسی طرح سے میں کسی اور کی بیٹی اگر میرے پاس آئی تو میں اسے میری بیٹی بول کر دیکھتی ہوں، کیا نہیں دیکھتی ہوں. میں میری چیز کو میں دیکھتی ہوں. اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ دیکھنے والے بننا ہے، یا دیکھنے والے بننے کے لیے کلمے کی تصدیق کرنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ضروری ہے. یہ کیا اسلام کی نشانی جو ہے غزوہ بدر سے جو ہے بدری صحابی سے ہمیں ملتی ہے کہ ان کی کیسی فرما برداری تھی، مکمل فرما برداری تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکمل فرما برداری تھی. ان کی پریورٹی فیملی نہیں تھی، ان کی پریورٹی کچھ بھی نہیں تھا. وہ لوگ جب حکم پیش کیا گیا، دیکھیں جب مکے سے مدینے کی طرف تشریف لے جانا تھا، جب حکم آیا تو وہ لوگ ہر چیز چھوڑ دے کے آگے، بزنس سب چھوڑ کر آگے. جب مدینے کی طرف
طرف آئے. پھر جب یہ 2 سال کے بعد میں جب ہجرت کرے بعد 2 سال کے بعد میں یہ واقعہ پیش آیا. جب پیش آیا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتے ہی کیا کرے, فیملی کو چھوڑ دیے, مال کو چھوڑ دیے, سب چھوڑ دیے, اپنی جان کو قربان کر دیا. کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کہ وہ جو ان لوگ جو فرما برداری کرتے تھے, وہ فرما برداری بھی کیا تھی؟ یقین تھی, یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اب یہ یقین کیا ہے؟ ایمان کی نشانی بھی ہمیں دکھتی ہے. یعنی کہ ایمان کیا ہے؟ حدیث شریف میں دیکھا الایمان هو الیقین. ایمان کیا ہے؟ یقین کا نام ہے. یعنی کہ ایمان کیا ہے؟ یقین کا نام ہے. اب بندے کے دل میں ایمان آیا, بندے کے دل میں ایمان رہا تو یقین پیدا ہوتا. اگر بندے کے دل میں یقین ہے تو بندے کے دل میں شک ہوتا. کیا شک ہوتا؟ کئی کو شک ہوتا, کیونکہ اس نے کفر شرک نفاق کو پال رکھا ہے. یعنی کہ یہ پالنا کئی کو شیطان کے بارے میں, شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہا. جو بندہ ایمان والوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گا تو اس کے دل میں ایمان آئے گا, تو بندہ یقین والا بنے گا. تو یہ بدری صحابی سے بھی ہمیں یہاں پہ یہ غزوہ بدر یعنی کہ جو جنگ ہوئی ہے, جنگ سے ہمیں اور ایک چیز ہمیں جو ملتی ہے وہ ایمان کی نشانی, ان لوگوں کا یقین جو ملتا ہے. یعنی کہ دیکھیے کفار مشرکین کیا کرے, بڑی تیاری سے آئے, مسلمان کو مٹانا ہے, اسلام کو مٹانا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کو مٹانے کے لیے جو ہے کفار مشرکین جو ہے جنگ لڑنے کے لیے جو ہے آگے بڑھے, مسلمانوں کو ستانے کے لیے, مسلمانوں کو جنگ کے لیے لڑنے کے لیے. تو ان لوگ کیا کرے, اب وہ لوگ جو ہے بڑی تیاری سے آئے, وہ لوگ کے پاس جو ہے 1000 کا لشکر تھا. ان لوگ کے پاس بہت سارے سامان تھے, زیرے یعنی کہ جو لوہے کا جیکٹ رہتا جنگ میں جب وہ پہنی جاتی ہے وہ والے تھے, بہت سارے تھے, بہت سارے اونٹ تھے, ان کے پاس ناچنے گانے والے عورتیں تھے, ان کے پاس جو ہے شراب تھا, ان کے پاس بہت ساری چیزیں. وہ تو جو ہے پورا جو ہے ان لوگ سوچنے کے کر لے کہ اب جنگ لڑنا ہے, بلکہ جو ہے سوچنے کے کر لے کہ پوری چیز کی تیاری کرتے ہوئے. اسی طرح سے مسلمان کے پاس کیا تھا؟ مسلمان کے پاس جو تھا وہ کیا تھا؟ اسلام تھا, فرما برداری تھی, ایمان تھا, یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. انہیں تعداد پہ بھروسہ نہیں تھا, انہیں جو ہے سامان کے پر بھروسہ نہیں تھا, انہیں جو بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بھروسہ تھا. کیسا بھروسہ؟ دیکھیے سامنے دیکھے تو 1000 کا لشکر, ان لوگ 313, سامنے دیکھے تو ان لوگوں کے پاس اتنے زیرے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں, سامنے دیکھے تو ان کے پاس اتنے تلواریں, ان کے پاس 8 تلواریں, سامنے دیکھے تو اتنے اونٹ, ہمارے پاس صرف 70 اونٹ. دیکھیں کیسا, یعنی کہ کیسی مکمل فرما برداری, کیسا یقین, فرما برداری بھی تو فرما برداری, یقین بھی کیسا یقین, یعنی کہ ایمان یقین. ہم دیکھیں ہمارے پاس کیسا یقین ہے, یہ یقین ہمارے دل میں ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم شیطان کو مان لیے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ جب یہ لڑنے کے لیے لشکر آ رہی ہے تو کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تیار کیا. کسے تیار کیا؟ مسلمان کو تیار کیا. ہم دیکھیں ہمارے پاس دیکھے شیطان آ رہا, شیطان جو ہے اپن کے ایمان کو چوری کر لے رہا, چلے جا رہا, اور ایمان کیا شیطان کیا کر رہا؟ چوری کر لے. کیا کر رہا ہے شیطان ہے نہیں مخلوق کے پیچھے چھوڑ دیا, مفلسی کے پیچھے چھوڑ دیا, تنگ دستی کے پیچھے چھوڑ دیا, یعنی کہ انہیں اپن کو مخلوق کے پیچھے لگا دیا, اور اپن کیا کرے اس کے پیچھے لگ گئے. یعنی کہ ہم ہر چیز سے ڈرتے, دنیا میں اپن ہر چیز سے ڈرتے, ہر چیز سے ڈرتے, جس سے ڈرنے کا حق ہے اس سے نہیں ڈرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جانو لا الہ الا اللہ, اور تقویٰ کیا ہے؟ ڈرنا ہے. اب یہ ڈرنا کیسا آتا؟ جب ہم کلمہ دل میں تصدیق کریں گے, جب دیکھنے والے بنیں گے تو اپن ڈریں گے, یہ کام کرنے سے ڈریں گے. اب دیکھیں ہم کیا شیطان کی چیزوں سے چل رہے ہیں. شیطان کے لشکر کیا ہے؟ نفس, دنیا ہے. دیکھیں دنیا کیا کرتی ہے؟ اپن کو خواہشات پہ پیچھے لگتی ہے. یہ کہ بھائی خواہش کرنا ہے, بھائی اچھی خواہش کرنا ہے, اسلام دین کے تحت کرنا ہے, اللہ تعالیٰ اللہ خلا خود ہی دے دے گا. مگر اپن ہے نہیں, سب چیزیں کیا کر رہے ہیں اپن دنیا میں, ہم شیطان کے پیچھے لگے. شیطان کیا کر رہا؟ اپن کے دل سے ایمان چوری کر لے رہا, اپن کو مخلوق کے پیچھے لگا دے رہا. اب کیا ہے اسی طرح سے دیکھ غزوہ بدر سے جو واقعہ, بدری صحابی کیا کر رہے ہیں؟ بدری صحابی جو ہے کفار مشرکین لڑنے آ رہے ہیں, اتنے چیزیں رہنے کے باوجود بھی ان کا بھروسہ کس پہ ہے؟ کس پہ توکل ہے؟ اللہ رکھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ توکل ہے. ہم دیکھیں ہمارا توکل, ہمارا بھروسہ کس پہ ہے؟ ہم دیکھیں ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے, ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے. انہیں اپنے آپ پہ بھی بھروسہ نہیں تھا, انہیں جو بھروسہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ تھا. انہیں جو ہے دیکھیں ذلت اور عزت کی بھی نشانی دکھتی ہے ہمیں. دیکھیں ذلت کیا ہے؟ ایک تو جو ہے کفار جو لڑے, وہ کفر رکھ کے دل میں جو ہے لڑے, تو انہیں کیا ہوا؟ ذلت ملی, عزت ملی. ذلت ملی, عزت ملی, کیا نہیں ملی؟ ذلت ملی. اسی طرح سے عزت جو ملتی ہے ایمان والوں کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے عزت. ہم سمجھتے انہیں عزت دیتا, انہیں عزت دیتا, کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے جب تک ذلت نہیں دیتا, جب تک چاہے عزت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ دینے والا, عزت بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, ذلت بھی دینے والا اللہ تعالیٰ. ہم دیکھیں ہمارے دل میں ہم ایمان ہے یا نہیں ہے. اگر ہم ایمان دیکھیں, بدری صحابی جو ہے ایمان رکھ کر جو ہے لڑے تو انہیں کیا ملا؟ فتح, نصرت ملی. اور یہ جو واقعہ ہے قرآن میں بتا دیا, اور یہ قیامت تک پیش آتے رہیں گا. یہ ایسا واقعہ ہے, یعنی کہ اب غزوہ بدر سے ہمیں یہاں کیا مل رہا ہے؟ ایمان کی نشانی بتائی جا رہی ہے. یعنی کہ وہ جو عزت ملی انہیں ایمان کے ساتھ جو ہے
لڑے تو انہیں عزت ملی. اور محبت کی بھی جو ہے ہمیں یہاں پہ جو ہے ہمیں جو ہے نشانی دیکھنے کو ملتی ہے. اب محبت کی نشانی جو ملتی ہے دیکھیے مقابلے میں، یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے مقابلے کے جب آگے بڑھ رہے تھے تو دو چھوٹے بچے، یعنی کہ دو معصوم چھوٹے بچے تھے، دو چھوٹے بچے جو ہے آگے بڑھے، یعنی کہ بدر میں جو ہے جنگ بدر میں جو ہے حصہ لینے کے لیے جو ہے آگے بڑھے. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک بڑا بھائی جو ہے، جو چھوٹے بچوں میں سے جو ایک بڑا بھائی تھا، وہ بچہ جو ہے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ وہ تو صحابی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ دیکھے تھے وہ صحابی ہے، دو چھوٹے بچے جو ہے صحابی تھے. وہ دو چھوٹے بچوں میں سے جو بڑا بھائی تھا وہ اس نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے یہ بدر میں یہ جنگ میں جو ہے میں جو ہے اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہت چھوٹے ہو. تو دیکھیے تم بہت چھوٹے ہو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جو ہے چھوٹے رہنے سے، قوت کم رہنے سے جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ قوت تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، مگر چھوٹے رہنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ نہیں تم نہیں شامل ہو سکتے. مگر وہ چھوٹے بچے کی بھی دیکھیے، وہ چھوٹے بچہ بھی جو ہے جنگ کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. اب وہ بچہ کہتا ہے کہ وہ بچہ کیا کرتا ہے، اپنے جو گھٹنے رہتے پیر کی جو چھوٹی جو رہتی نا انگلی، اس کے اوپر ٹھہر کے جو ہے لمبے ہو جاتے ہیں، ایسا ویسا ٹھہر کے کہا کہ میں لمبا میں بڑا ہوں بول کے کہتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ٹھیک ہے، مطلب وہ جذبے کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ٹھیک ہے تو ہم لوگ کے ساتھ چلو. مطلب دیکھیے قوم تو قوم، ایسی قوم جس میں ایمان، اور چھوٹ بچے سے بچے بھی دیکھے جنگ کے لیے کیسا بڑھ رہے ہیں. ہم دیکھیں ہمارے بچوں کو ہم کیا سکھا رہے ہیں. بچے چھوٹے ہیں نا، چلو بچوں کو ایک ٹائم آتا ہے نا، وہ ٹائم سے سکھائیں گے. چھوٹے ہیں جب سے بچوں کو اپن ایمان کے لیے پریپیئر کرتے رہنا، بتاتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتاتے رہنا. ہم دیکھیں گے تو ہمارے بچوں کو سکھائیں گے. تو ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے. اب وہ چھوٹا اور ایک بھائی جو چھوٹا بچہ تھا اس نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم تو بہت زیادہ چھوٹے ہو، تم نہیں آ سکتے. پھر وہ چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ نہیں میں بہت قوت والا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میرے بڑے بھائی سے جو ہے مجھے کشتی لڑا دے، میں اگر کشتی میں اگر جیت گیا تو میں چلوں گا. تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے وہاں پہ اس موقع پہ جو ہے حکم دے کر جو ہے پیش کر کر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایمانی والے بچوں کا جو ہے کشتی دیکھنا چاہتا ہے. تو جب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اجازت دے دیتے. تو جب کشتی لڑی جاتی ہے، دو بچوں کی جب کشتی، دو بھائیوں کی کشتی جب لڑی جاتی ہے، جب سٹارٹ ہوتی ہے تو بچہ یعنی کہ چھوٹا بچہ کیا کرتا ہے، چھوٹا بھائی جو کیا کرتا ہے بڑے بھائی کو فرماتا ہے، یعنی کہ کان میں بولتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہیں جو ہے قبول کر لیا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے قبول کر لیتے ہیں، اسے رد نہیں کرتے، تو تم مجھے جیتنے دو، تم جو ہے گر جاؤ. تو پھر جب یہ کان پہ جب بات بولتے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر جو ہے فل مسکراتے. یعنی کہ دیکھیے کیسے بچے، کیسا ان کی کیسی ایمان کی، کیا وہ لوگ کیا ایمان سیکھتے ہوں گے، کیسا ایمان تھا. دیکھیے ہم دیکھیں ہم چھوٹی چیز آتے کہ جب کیا چاہتے، یہ کیوں ہو رہا، کیونکہ ہم ایمان ہی نہیں سیکھے. ایمان سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ہے. دیکھیے یہ ایمان سیکھنے سے ہماری کون سی بھی چیز، کون سا بھی کام رکنے والا نہیں ہے. ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں کھانا پکانا ہے، ہمارے گھر کے کام کرنا ہے، سب کام کرتے ہوئے ہمیں ایمان سیکھنا ہے. پہلی پریورٹی ایمان ہے. ایمان سیکھیں تو یہ کام بھی آسانی سے گزریں گے. نہیں یہ کام چھوڑیں گے پھر یہ کام کریں گے، یہ کام میں بھی ہمیں جو ہے کامیابی حاصل نہیں ہوتی. تو ہمیں جو ہے کلمہ سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ہے. پھر وہ چھوٹے بچے کو بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبول کر لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ چلو تم بھی چلو ساتھ میں. یعنی کہ ایک بچے کا نام تھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، ایک کا نام تھا معوذ رضی اللہ تعالیٰ. یا تو آپ دیکھیے جب میدان جنگ میں جب پہنچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کفار مشرکین کیا کرے، کفار مشرکین جو ہے ایک اچھی جگہ چن لیے، یعنی کہ جہاں پہ اچھی جگہ تھی وہاں پہ چنیے، جہاں پہ پانی تھا وہاں پہ چن کے وہاں پہ جو ہے یہ ٹھہر گئے. اب دوسری جگہ پہ جہاں پہ ریتی جہاں پہ پیر رکھے تو نیچے پیر چلے جا رہا. یعنی کہ اب صحابہ سوچنے لگے، جو بدری صحابہ تھے، جو مسلمان تھے، سوچنے لگے، ان لوگوں کے دل میں وساوس آنے لگے کہ اب کیسا ہوگا، کیسا جنگ لگیں گے. مگر اللہ تعالیٰ دیکھے، اللہ تعالیٰ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ تعالیٰ نے جو پہلی مدد، جو غزوہ بدر میں جو پہلی مدد کی، وہ مدد کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے بارش برساتی. جب بارش برسی تو وہ زمین جو ہے کھیت کے جیسے، زمین جو ہے جو ریت تھی وہ زمین کی طرح بن گئی. جب جنگ کے لیے پریپیئر ہو گئی، اور مسلمانوں نے کیا کیا، مسلمانوں نے جو ہے اب کفار مشرکین تو ایسی جگہ لے لی جہاں پہ پانی تھا، اب وہاں پہ دوسری جگہ دیکھے تو پانی نہیں تھا. مسلمانوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے جب پانی برسی تو مسلمانوں نے کیا کیا، پانی کو جو ہے ایک کٹے بنا کر جو ہے پانی کو محفوظ کر لیا، یعنی کہ حفاظت کر لی. اب ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری کیسی حفاظت کرتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنے کی کئی چیزیں دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی چیزیں دی. دیکھیں غزوہ بدر میں جو ہے جو بدری صحابی تھے کیسا کرے، پانی کو جما لیے اپنی جگہ پہ، جما کے رکھ لیے. کیوں رکھے، کیونکہ
وہ لوگ اللہ تعالیٰ قادر ہے, اللہ تعالیٰ پھر دے سکتا, پھر بارش برسا سکتا, مگر وہاں پہ حکمت اپنائی گئی. یہ عالم شہادت ہے, حکمت کی دنیا ہے. وہاں پہ حکمت کیا بتائی گئی, وہ لوگ کٹے بنا کے پانی کو سیو کر لیے. ہم دیکھیں ہم کیسی حکمت اپنا رہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کئی نعمتیں دیا, کئی چیزیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز تو بڑی نعمت یہ ہے کہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمت دیا ہے. ہم کیسا کر رہے ہیں, دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا ویسا اسے حقوق ادا کر رہے ہیں. جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہمیں اس کا حقوق کیسا ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی چیزیں دی, اس میں سے تو بہترین چیز یہ ہے دین. بندہ دین دیا تو بندہ دین کی حفاظت کر رہا ہے کیا؟ نہیں کر رہا ہے. کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ بندہ ایمان کو جانا ہی نہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہی نہیں ہے. تو ہمیں کلمہ سیکھنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے. تو پہلی جو اللہ تعالیٰ نے جو مدد کی غزوہ بدر میں, بدری صحابی کو جو مدد کی وہ کیا تھی, وہ پانی کا برسنا تھا. دیکھیے اور جو کفار مشرکین تھے, جو دیکھیں ایمان والوں کی رات کیسی گزرتی ہے اور کفار مشرکین جو کیا کی رات کیسی بنتی. تھرسڈے کی نائٹ تھی, جب تھرسڈے کی نائٹ جمعرات کے دن جو ہے یہ پورا جنگ کا جو ہے سلا سٹارٹ ہوا. تو رات کی جنگ بدر کی رات, جمعرات کی رات جو ہے جو ہے کفار مشرکین, یعنی کہ کفار مشرکین کی رات کیسی گزرتی ہے, ایمان والوں کی رات. ایمان والوں کی رات جو گزرتی ہے اللہ کو پکانے میں گزرتی ہے. اسی طرح سے کفار مشرکین کی رات کیسی گزر رہی تھی, ناچ گانے میں شراب میں گزر رہی تھی. ہم دیکھیں ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہے. ہماری راتیں ریلز دیکھنے میں گزر رہی ہے, کہ ہماری راتیں دنیاوی کاموں میں کے لیے گزر رہی ہے, ہماری راتیں گندی چیزوں کو دیکھنے میں گزر رہی ہے. ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہے, ہم دیکھیں جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. دیکھو بھائی ہر کام کرنا ہے مگر دین کے تحت کرنا ہے. ہم دیکھیں ہم کیسا کر رہے ہیں, ہم کیسا گزار رہے ہیں, ہماری راتیں ہم کیسے کاٹ رہے. کفار مشرکین ناچ گانوں میں چلا رہے, ہماری رات کیسی گزر رہی ہے, ہماری رات کیسی گزری. ایمان والوں کی رات جو ہوتی ہے دعائیں رحمت یعنی کہ دعا کرتے ہوئے گزرتی ہے. یعنی کہ جب کچھ رات جمعرات کا دن تھا, جب جنگ سے ایک دن رات پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, سجدے میں گزارا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسا سجدہ کرتے تھے کہ آپ کا توشہ مبارک جو ہے گر جاتا تھا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے اٹھا کر جو ہے اوپر خندے میں ڈال دے. یعنی کہ پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو بدری صحابی تھے ان لوگوں کے لیے جو التجا کر رہے تھے. کیا التجا کر رہے تھے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ سے فرما رہے تھے, اے اللہ اگر تو انہیں شکست, یا اللہ تو اگر یہ جنگ جو ہے شکست عطا کیا تو یہ میں تجھے گواہ دیتا ہوں کہ قیامت تک تجھے اللہ الہ کیا ہے بولنے کے لیے کوئی مسلمان نہیں رہے گا. یعنی کیسی بدری صحابی تھے, دیکھیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے التجا کر رہے ہیں. اور کیسی التجا کر رہے ہیں, اے اللہ اگر تو انہیں جو ہے فتح نہیں دیا, اگر یہ جنگ شکست ہو گئی, شکست میں بدل گئی, اگر یہ شہید ہو گئے تو یہ تیری قیامت تک کوئی الہ کرنے والے نہیں رہ گئے. مطلب دیکھیے اللہ اگر وہ لوگ شہید ہوتے تو اسلام کے لیے کتنا بڑا دھکا ہوتا تھا, یعنی کہ کتنا بڑا دھکا ملتا تھا. تو ان لوگوں کی کیسی ایمان کی قوت تھی. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جو ہے ان کے جذبے کو دیکھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے کیسی مدد مانگ رہے. اور حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے فتح دینے والا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ سجدے سے سر اٹھا دیجیے, اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے نا, آپ کو نصرت عطا کیا. مگر یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کا بھی بتا رہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے کام بننے سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ ریزلٹس کیا ہونے والے ہیں, بلکہ چھوڑ دینا نہیں ہے. ہمارا کام ایسے ہوتا ہے نا, ریزلٹ مان لو اپن پاس ہوتے بول کے اپن چھوڑ دیتے, مگر یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہمیں آخری ٹائم تک اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کیا ہوتا ہے, پھر رات صبح ہو جاتی ہے, جب فجر کا ٹائم جب آ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھا کر کہتے ہیں, اے ابوبکر دیکھو نبی اللہ پاک نے ہمیں کیسی مدد بھیجی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خود جو ہے جنگ کے لیے اتار دیا ہے, اور ساتھ میں 1000 فرشتوں کو اتار دیا ہے. یعنی کہ سورہ سجدہ میں بھی آیت 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بلا شبہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار اللہ ہے, پھر اس پر ثابت قدم رہے, ان پر فرشتے اتاریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو نہ رنجیدہ ہو, اور جنت کے ملنے پر خوش ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی کہ اس آیت سے ہمیں یہاں پہ پتا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ آجت رہا ہے, جب دل میں تصدیق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کو اتار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بدری صحابی غزوہ بدر یعنی کہ جنگ بدر سے ہمیں یاد دکھ رہا ہے کہ جب ہم اللہ الہ ہے بول کے جب ہم ثابت قدم رکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. فرشتے کیا کرتے ہیں, فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نیچے بھیج دے رہا ہے. کس کے لیے بھیج رہا ہے, جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا. کس کے لیے بھیج رہا ہے, ایمان والوں کے لیے بھیج رہا ہے, اور ایمان والوں کی مدد کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو ایک چیز
چیز تو ایک ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ الہ بول کے ہمارے دل میں تصدیق نہیں ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ارے ہمارا تو مدد ہی نہیں ہو رہی. ارے ایسا کیسا ہوتا؟ ہمیں مانگنا ہے، مانگتے رہنا. اور اللہ تعالیٰ جب ہم حاجت روائے، جب بندے کے دل میں تصدیق ہو کے بندہ جب ثابت قدم رکھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں اور اپنا کام پورا کر دیتے. تو ہم دیکھیں کیسا کر رہے ہیں. اور دیکھیں فرشتوں کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب فرشتوں کو اتارا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، تو جب فرمایا تو جب جنگ کے لیے آگے جب جنگ اسٹارٹ ہوئی، صبح ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے. اور اس میں جو ہے ایک تو ایمان کی نشانی ہمیں دکھتی ہے، اور ایک جو ہے احسان کی نشانی، جو محبت کی نشانی جو دکھتی ہے ہمیں، تقوی کی جو نشانی ہمیں دکھتی ہے، وہ نشانی دیکھتے ہیں ہم ان کی اس واقعہ میں کہ جب صبح کا ٹائم ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہے چھڑی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صفے صحیح کر رہے تھے. صفے جو ہے غزوہ بدر کے جو مسلمان کے صحابی کے جو صفے جو ہے صحیح کر رہے تھے، تو اس میں سے ایک صحابی جو ہے آگے بڑھتے جا رہے تھے، یعنی کہ صف میں سے ہٹ جا رہے تھے. ان کا نام تھا حضرت سوادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ ان کا نام تھا حضرت سوادہ رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کیا کیا، انہوں آگے بڑھتے جا رہے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں جو ہے پیچھے ہٹنے کے لیے کہتے، پھر آگے بڑھ رہے ہیں. 3 بار ایسی چوپی. چوتھے ٹائم جب آپ حضرت سوادہ رضی اللہ تعالیٰ جب آگے بڑھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہے چھڑی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ چھڑی سے جو ہے آپ کے سینے کو لگایا، یعنی کہ صحابہ کے سینے کو لگایا حضرت سوادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو انہیں پیچھے کیا. تو جب حضرت سوادہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کیا، مجھے بہت تکلیف ہوئی. اب دیکھیے پورے صحابہ پریشان ہو گئے. پہلی تو یہاں پہ جنگ چل رہی، اب صحابہ ہی جیسا کر رہے ہیں، مطلب وہ لوگ جو ہے ادب رسول میں تھے، وہ لوگ کچھ نہیں کہے، وہ خاموش تھے. پھر حضرت سوادہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے صحابہ، اے سوادہ، تمہیں کیوں تکلیف ہوئی ہے؟ بولتے پھر آپ جو حضرت سوادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو ہے مجھے چھڑی لگائی ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہیں تکلیف ہوئی میں چھڑی لگانے سے، بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، چھڑی جو ہے حضرت سوادہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دی. دیکھیے یہاں پہ بھی ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے لوگوں سے کیسی حقوق کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھی کیسا صلہ سے رہتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ جو ہے چھڑی دے ڈالی. حضرت سوادہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے سوادہ، تمہیں تکلیف ہوئی نا، تم جو ہے اس کا بدلہ لے لو. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم بدلہ لے لو. پھر وہ جو حضرت سوادہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے چھڑی لے کر جو ہے وہ چھڑی کو جو ہے ہاتھ میں لے کر جو ہے پھینک کر جو ہے فوراً جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے چمٹ گئے، یعنی کہ یہاں پہ جو ہے چمٹ گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے سوادہ، یہ کام کرنے کے لیے تمہیں کس نے ابھارا؟ پھر حضرت سوادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے جو ہے مجھے پتہ نہیں ہے، آج میں شہید ہو جاؤں. جب میں شہید ہونے سے پہلے آپ سے جو ہے گلے لگانا چاہتا ہوں. یعنی کہ جو صحابہ تھے، جو ایمان والے صحابہ تھے، کیا چاہتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وصف ہونا چاہتے تھے. تو ہم کیسا وصف ہو، ہم کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا اس سے چمٹنا ہے. یعنی کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام کی تصدیق کرنا ہے، ایمان والے بننا ہے. حضرت سوادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں ادب رسول کیسا تھا. ادب کیا ہے؟ ادب جو ہے، ادب ہی عبادت ہے اور ادب ہی محبت ہے. یعنی کہ ادب دیکھیے ان کا ادب کیسا تھا، اور جو ہے یہ کیا ہے، احسان، محبت کی نشانی. اسی طرح سے یہ اسی طرح سے جو دو بچے تھے، جو بچے نے کیا کیا، جب جنگ شروع ہوئی تو جب جنگ میں کیا ہوا، جو 2 چھوٹے بچے تھے، وہ 2 جو بچے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب جنگ شروع ہوئی انہوں نے کہا کہ، یعنی کہ وہاں پہ جو ہے سوال کیا ابو جہل کدھر ہے، یعنی کہ جو کفار مشرکین میں جو ابو جہل تھا، ابو جہل کدھر ہے، ہمیں ابو جہل کو ماننا ہے. تو پھر وہاں پہ جو ہے ایک شخص نے کہا، یعنی ایک صحابی نے کہا کہ تم ابو جہل کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اے چاچا، ہمیں ابو جہل کو بتا دیجئے، تم ابو جہل کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ پھر انہوں نے کہا، 2 چھوٹے بچوں نے کہا کہ ہم اسے اس لیے ماننا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ تم ابو جہل کو کیوں ماننا چاہ رہے؟ تو انہوں نے کہا، جو چھوٹے بچوں نے کہا کہ ہم اسی لیے ماننا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، نعوذ باللہ، وہ گالیاں دیتا تھا، اس لیے ماننا چاہتے ہیں. اور کافر، دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں کافر کفار مشرکین کتنے طاقت والے تھے، اور یہ مسلمان صحابی، مطلب چھوٹے بچے ہیں لیکن چھوٹے صحابی ہیں، ان کا کیسا ایمان تھا. دیکھیے وہ لوگ جو ہے وہ ابو جہل
کو مارنا چاہ رہے. کیوں مارنا چاہیے؟ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گالیاں دیتا تھا نعوذ باللہ, تو اسے مارنا چاہ رہے. تو دیکھیے یہاں پہ دو چھوٹے بچے جو ہے ابو جہل کو جو ہے بتاتے کہ ابو جہل ہے, تو جب چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں ابو جہل کو مار دیتے ہیں تلوار لے کر. اور جیسا شکار کرتا ہے ویسی قوت میں ویسی ایمان کے ساتھ جو ہے ابو جہل کو مار دیتے ہیں, یعنی کہ مار دیتے ہیں. پھر وہ جو ابو جہل کا لڑکا تھا, اس کا نام جو اکرم کچھ تھا, تو وہ ابھی ایمان نہیں لایا تھا. اس نے کیا کیا, وہ تلوار لے کر جو ہے ایک بچے کے ہاتھ کو جو ہے مار دیا. جب بچے کے ہاتھ کو جب مارا تو بچے کا ہاتھ جو ہے کٹ گیا, تو کٹ کر جو ہے لٹک رہا تھا. پھر وہ بچے جو ہے جنگ میں لڑ رہے تھے. جب لڑ رہے تھے یہ تو ایک بچہ یعنی کہ جس کا جو ہاتھ کٹ گیا, تو اس نے کیا کیا, اب مجھے یہ ہاتھ بہت ستا رہا ہے, اب مجھے یہ ہاتھ کا کچھ کرنا ہے. تو اس نے کیا کیا, زمین پر بیٹھ کر جو ہے ایک پیر سے جو ہے دوسرے ہاتھ کو جو ہے یعنی کہ جو لٹک رہا تھا وہ ہاتھ کو جو ہے ایک پیر پہ جو ہے رکھ کر اٹھ گیا, یعنی کہ وہ ہاتھ کو نکال دیا. یعنی کہ دیکھیے کیسی ایمان کی بچوں کا, یعنی کہ یہ دیکھیے قوم کیسی قوم تھی, کیسی صحابی کی کیسی قوم تھی, کیسی ایمانی قوت سے جو ہے کیسا شجاعت سے کیسا لڑ رہے تھے. بچوں کا بچہ, ہم کیا ہے, بچے رہو بوڑھے رہو کچھ کیسے بھی رہو, یعنی کہ جوان رہو, ہر کسی کو ایمان سیکھنا ہے. ایمان یہاں پہ بوڑھے سے بوڑھے لوگ بھی جو ہے اس میں جنگ میں جو ہے یہ شامل ہوتے ہیں. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں شامل ہوئے تھے, جو کہ بعد میں جو ہے شہید ہو گئے تھے, زخمی حالت میں تھے آپ. تو آپ دیکھیے کیسی ایمانی قوت تھی, کیسا ایمان کا کیسا ان کے اندر کیسا تھا. ہم دیکھیں کیسا ایمان سیکھ رہے ہیں. ہمیں ایمان سیکھنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ضروری ہے. تو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ابو جہل کا جو لاش جو گری ہوئی تھی اس کے پاس گئے اور کہا کہ کیا تمہیں کچھ سیکھنے کو ملا. تو اس پر جو ہے ابو جہل کہتا ہے کہ مجھے جو ہے ایک چیز بہت تکلیف دی. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا تکلیف ہوئی, تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے اگر خاندانی شخص یا قریش کے شخص کوئی مارتے تھے تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, مگر یہ تو انصار کے بچے تھے, انہوں نے مجھے مار دیا. یعنی کہ دیکھیے تکبر کیسا کر رہا انہیں, ویسے مرنے کے ٹائم پہ بھی تکبر کر رہا انہیں. کیسی تکبر کر رہا ہے دیکھیے. ہم دیکھیے تکبر کیا ہے, تکبر بیماری ہے. بیماری آنے کی وجہ کیا ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ کلمہ تصدیق کرنے سے تکبر آ رہا ہے. وہ ابو جہل مرنے کے ٹائم پہ بھی جو ہے مر بھی کیا, یعنی کہ اب آخری سانسیں چل رہی, پھر بھی انہیں آخری میں جو ہے تکبر کر رہا کہ مجھے یہ انصار صحابی کے بچوں نے مجھے مار دیا. یعنی کہ دیکھیے, اور اس نے کہا کہ مجھے ابھی بھی تم یہ مطلب انہیں الگ کی تکبر کیا. پھر آپ نے کیا کیا, اس کا جو ہے سر جو ہے اسے کٹ کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر لے جا کر جو ہے رکھ دیے. یعنی کہ اب پھر جو ہے صحابہ جتنے بھی تھے, صحابہ جو ہے پورے قوم میں جو ہے لڑے, اور جو ہے فرشتے جو ہے جب کفار جب لڑتے تھے تو جب فرشتے جو ہے مسلمان کی صورت کی شکل میں انہیں دکھتے تھے, یعنی کہ تعداد میں دکھتے تھے. یعنی کہ مطلب کیا ہے, یہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یعنی کہ جو لڑنے والے تھے وہ ایمان کے ساتھ لڑتے تھے, اور جو کفار مشرکین تھے کفر کے ساتھ لڑتے تھے. یعنی کہ عزت ذلت دینے والا اللہ تعالیٰ, یہ بھی نشانی ہمیں دکھتی ہے. یعنی کہ یہاں پہ بہت ساری نشانیاں دکھتی ہیں, تو یہ چند نشانیاں مجھے ملی ہے. تو یہ کیا ہے, تو ہم دیکھیں کہ ہم غزوہ بدر سے ہمیں کیا سیکھنا ہے, ایمان سیکھنا ضروری ہے. اب یہ غزوہ بدر کو جو ہے, یہ جو جنگ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فتح نصرت عطا کی, اور جو مسلمان جو ہے کفار مشرکین کو جو ہے مار کر جو ہے بھگا دیے. 70 جو ہے اس میں جو ہے کافر کو مارے, اور باقی پورے جتنے بھی تھے پورے بھاگ گئے, اور 70 کو جو ہے قید کیا, اور اس میں 14 جو ہے شہید ہوئے اس جنگ بدر میں. تو یہاں پہ اس غزوہ بدر سے جو ہے ہمیں واقعہ سے ہمیں کیا ملتا ہے, کیا ہم سننے کو ملتا ہے, کیا یعنی کہ ہمیں جو ہے ایمان سیکھنا ضروری ہے. ایمان سیکھیں گے تو ہی ہم یہاں پہ جو جنگ ہمارے ساتھ جو لڑی جا رہی ہے, یعنی قیامت تک جو لڑیں گے ہم شیطان کے ساتھ, نفس کے ساتھ, دنیا کے ساتھ, تو یہ لڑنے کے لیے کلمہ ضروری ہے. ان لوگ بھی جو ہے ان لوگ کے دل میں کلمہ تصدیق ہونے سے کیا ہوا, انہیں جو ہے فتح نصرت عطا کی. ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں بھی ہمیں فتح چاہیے, تو ہمیں کلمہ سیکھنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایمان سیکھنا ضروری ہے. ہر چیز کے لیے ایمان ضروری ہے, یہاں کے لیے بھی اور آخرت کے دن کے لیے بھی ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیکھنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں آخری میں دعا یہی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے, اور آپ سب کے صبر کو جو ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں, مطلب اللہ تعالیٰ اس میں وہ کرے, اور ایمان کی تصدیق آپ کے دلوں میں ڈال دے. جزاک اللہ خیر. Recording in progress. Recording stopped.